السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنا چاہے تو کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو کی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیت الکرسی لیٹ کر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو آپ نے سنا، اسی طریقے سے آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے میں اگر آپ غلطیاں کر رہے ہیں، زبر زیر کی غلطیاں کر رہے ہیں، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، مخارج کے ساتھ آیت الکرسی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو جب بھی آیت الکرسی پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اور کوئی دوسری سورت پڑھیں تو اچھے الفاظ کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ رہے؟ اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو اب ہم یہ پہلے جانتے ہیں کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹنے سے پہلے کوئی اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، کوئی اور دوسری صورت پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کام تو بہت افضل کام ہوتا ہے، وہ بہتر کام ہوتا ہے، اس جیسا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر رات میں پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ کر لیٹا کرتے تھے، وہ آپ جان لیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں بستر پر آپ تشریف لاتے، بستر پر جب بھی لیٹتے تھے تو آپ معوذتین پڑھا کرتے تھے، معوذتین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ معوذتین کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی رات میں بستر پر آپ تشریف لاتے، بستر پر لیٹنے کے لیے آپ پہنچتے تو آپ معوذتین کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے آپ پھونک مارتے تھے اور پورے شریر پر آپ پھیر لیتے تھے، دم کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، پورے گھر کا حصار کر لیتا ہے، تو اس رات اگر کوئی شخص جادو ٹونا، آسیب، جن، بھوت، جنات، چڑیل سے وار کرنا چاہے، ستانا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تکلیف دینا چاہے، اذیت دینا چاہے، تو اس شخص کو نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے کوئی، نہ اذیت دے سکتا ہے، نہ کوئی اسے پریشان کر سکتا ہے۔ جو شخص معوذتین کی تلاوت کر کر رات میں لیٹتا ہے، سوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی رات میں بستر پر پہنچیں تو معوذتین پڑھا کریں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر لیٹا کریں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ رہا کہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ بستر پر لیٹنے سے پہلے جائیں، یعنی جب بھی آپ بستر پر پہنچیں تو اس سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے؟
बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़ें। जो भी आपको ज़िक्र व अज़कार करना है, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़ें, जैसा कि हदीस पाक में आता है। और इसके अलावा जो भी आपको सूरतें याद हों, जितनी भी आपको सूरतें याद हों, जो भी आप ज़िक्र व अज़कार करते हैं, बेहतर अफजल अच्छा तरीका जो है वो बैठकर आप पढ़ें, बैठकर आप तिलावत करें। ये तो अफजल तरीका है, बेहतर तरीका है, ठीक है। अगर कोई शख्स बैठकर नहीं पढ़ना चाहता है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं लेट ही के पढ़ना है, तो लेट कर पढ़ सकते हैं या नहीं? तो देखें, अगर आप लेट कर पढ़ना चाहते हैं, समझ रहे, तो आपके अगर पैर बिल्कुल सीधे हों तो पैरों को फोल्ड कर लें, पैरों को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद में पहले आप दरूद शरीफ पढ़ लें 11 मरतबा या 5 मरतबा या 3 मरतबा या 1 मरतबा, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें। 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो 1 बार पढ़ लें, 2 बार आयतुल कुर्सी पढ़ते हों तो 2 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। इसी तरीके से आपको और भी जो भी सूरतें याद हों, जो भी सूरतें आप पढ़ते हैं रात में, वो पढ़ लें। सूरह फलक, सूरह नास, जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो आप ये पढ़ लें और उसके अलावा आपको जो भी ज़िक्र व अज़कार करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैर फोल्ड कर कर करें, ये बेहतर है, अफजल तरीका है। और अगर कोई शख्स बगैर पैर फोल्ड किए हुए पढ़ तो सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये अदब के खिलाफ है, समझ रहे, अच्छा तरीका नहीं है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर अफजल तरीका है कि बैठकर पढ़ें। अगर बैठकर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दोनों पैरों को फोल्ड कर कर, आप लेटे हुए हैं, दोनों पैरों को फोल्ड कर कर आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। जो भी ज़िक्र व अज़कार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए बगैर वज़ू के भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी वज़ू नहीं है, वज़ू कर लें, मुस्तहब है, अच्छा अमल है। अगर आप वज़ू नहीं किए हुए हैं तो बगैर वज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं। जो भी ज़िक्र व अज़कार करना चाहें आप कर सकते हैं। कुरान पाक को छूने के लिए, पकड़ने के लिए वज़ू फ़र्ज़ है, वाजिब है, ठीक है। और बगैर कुरान पाक को छुए हैं, बगैर कुरान पाक को हाथ लगाए हुए आप पढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बगैर वज़ू के भी आप कुरान पाक की सूरतें पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की आप तिलावत कर सकते हैं, ठीक है।